بسم اللہ۔ حضرت موسی علیہ السلام کے قصے کا چوتھا پارٹ۔ حضرت موسی 8 راتوں تک سفر کرتے رہے۔ دن میں وہ چھپ چھپ کر سفر کرتے۔ جو سب سے بڑا ریگستان تھا اس کو جب انہوں نے پار کیا تو وہ مدیان کے باہر ایک جگہ پہنچے جہاں پر بھیڑ چرانے والے اپنے بھیڑوں کو پانی پلا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت موسی علیہ السلام مدیان پہنچے وہ فوراً ایک پیڑ کے نیچے جا کے آرام کرنے لگے۔ وہ بہت شدید بھوک اور تھکان کا شکار تھے۔ ان کے پیر کے تلوے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ باہر نکل آئے ہوں، کیونکہ وہ بہت ریتیلی جگہ پہ اور چٹانوں پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ نئے چپل یا جوتے خریدیں یا کھانا یا پینے کی کوئی چیز خریدیں۔ موسی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بھیڑیا چرانے والے اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ اس پانی کے قریب گئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ 2 جوان عورتیں ہیں جو اپنی بھیڑوں کو دوسری بھیڑوں سے ملنے سے الگ کر رہی ہیں۔ موسی علیہ السلام کو احساس ہوا ان عورتوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی پیاس بھول گئے اور ان کے تھوڑا قریب جا کے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان کی کسی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے جو بڑی بہن تھی اس نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بھیڑ چرانے والے جب اپنی بھیڑوں کو پانی پلا دیں گے تب ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گے۔ تو موسی علیہ السلام نے کہا تو آپ لوگ انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ تو ان میں سے چھوٹی والے نے کہا کہ ہم مردوں کو ہٹا تو نہیں سکتے ہیں نا۔ موسی علیہ السلام کو اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ یہ عورتیں بھیڑ چرا رہی ہیں، کیونکہ یہ کام تو مرد کرتے ہیں۔ یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور تھکا دینے والا ہے اور ایک انسان کو بہت زیادہ اس کام میں ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ تو ان سے موسی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ بھیڑ کیوں چرا رہی ہو؟ تو اس میں سے چھوٹی بہن نے کہا ہمارے جو والد ہیں وہ ایک بوڑھے شخص ہیں، ان کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر بھیڑوں کو چرائیں۔ موسی علیہ السلام نے کہا میں آپ کے لیے آپ کی بھیڑوں کو پانی پلاؤں گا۔ جیسے موسی علیہ السلام اس پانی کے قریب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہاں پر بھیڑ چرانے والوں نے ایک بڑی سی چٹان رکھ دی تھی جس کو ہٹانے کے لیے کم سے کم 10 آدمی چاہیے تھے۔ موسی علیہ السلام اکیلے گئے، انہوں نے اس چٹان کو اٹھایا اور اس جگہ سے ہٹا دیا۔ اس دوران ان کی گردنوں کی نسیں ایک دم تن گئی۔ موسی علیہ السلام بہت مضبوط تھے، انہوں نے ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور پھر اس چٹان کو واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ وہ واپس گئے اور اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کو احساس ہوا انہوں نے پانی تو پیا ہی نہیں، ان کا پیٹ بھوک کے مارے ایک دم اندر دھس گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ وہ لڑکیاں اپنے گھر وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئیں، جس کی وجہ سے ان کے والد بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے سارا قصہ انہیں بتایا جو ان کے ساتھ گزرا، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ گھر پہلے آ گئی۔ تو ان کے والد نے ان میں سے ایک بیٹی کو کہا کہ جاؤ اور اس اجنبی شخص کو گھر پہ بلا لاؤ۔ شرماتے ہوئے وہ عورت موسی علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میرے والد آپ کے بہت شکر گزار ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، وہ آپ کو ہمارے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا شکریہ خود سے کر سکیں۔ موسی علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ان کے والد کی طرف چل پڑے۔ موسی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت ہی آرام سے خوش خرم زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور ان بوڑھے شخص کو اپنی داستان سنائی جو ان کے ساتھ گزری تھی اور جس کی وجہ سے وہ مصر چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان بوڑھے شخص نے ان کو دلاسا دی اور کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ ظالم لوگوں سے دور چلے آئے ہیں۔ موسی علیہ السلام کے اس اخلاق پر ان لڑکیوں اور ان کے والد نے غور کیا تو ان نرم دل شخص نے موسی علیہ السلام
کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا جیسے کہ وہ اپنے گھر میں ہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج کے یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس سے آگے کا قصہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ چینل سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔